بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسی بابرکت لمحے اور ساعتیں گزارنے کا موقع دیا. رمضان المبارک کی تو یوں بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آج ہم رمضان المبارک کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے روئے زمین پر بھیجا، اور وقت وقت پر کچھ انبیاء کرام کو ان کی شریعتیں بھی، ان کی کتابیں بھی نازل کی گئی. تو وہ کتابیں جو نازل ہوئی ان میں سے اکثر و بیشتر کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل کی. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سورۃ ابراہیم اللہ تبارک و تعالی نے ایک رمضان المبارک کو نازل کیا. اسی طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی، اسی طرح انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اسے 24 رمضان المبارک کو نازل کیا. رمضان المبارک یوں تو بہت بابرکت والا مہینہ ہے اور بہت سی خصوصیت کا حامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو جو خاص افضل اور فوقیت دی ہے وہ قرآن کی وجہ سے دی ہے. چونکہ رمضان اور قرآن کا اٹیچمنٹ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو بقیہ مہینوں سے افضل اور اس مہینے کو باعث بابرکت قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، قرآن مجید کو اتارا گیا. ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سو جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کا روزہ رکھے، سوائے دو شخص کے. وہ کون دو شخص ہیں؟ ومن کان مریضا او علی سفر، ایک وہ شخص جو اس قدر مریض ہو، اس قدر بیمار ہو کہ اس کو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو. دوسرا وہ شخص جو مسافر ہو، جو سفر پہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے علاوہ باقی تمام مومنین، چاہے وہ کتنے بھی ہارڈ ورک کرتے ہوں، چاہے وہ کھدان میں، آگ کی کھدان میں بھی کام کرتے ہوں، لیکن اسے ہر حال میں، چاہے وہ آدمی کو ہر سیکنڈ میں پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہو، ایسا کام کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس سچویشن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص پر روزہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. اور اگر جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی سزا کے طور پر مسلسل 60 دنوں تک روزہ رکھنے پڑیں گے. یعنی ٹوٹل 2 مہینوں تک جو شخص اگر جان بوجھ کر روزہ کو توڑ دیتا ہے اسے 60 دنوں تک مسلسل روزہ رکھنا ہوگا. اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکینوں کو اسے کھانا کھلانا پڑے گا. اگر اور وہ بھی 60 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے، اگر 60 دنوں کے بیچ
बीच में एक भी दिन हम रोजा नहीं रखे तो फिर से गिनती 1 से शुरू होगी। तो इतना सख्त सजा है रोजा को जानबूझकर तोड़ने का, सिवाय वो शख्स के अलावा चाहे इस कदर बीमारी लाहिक होने का वजह हो कि उसकी बीमारी बिल्कुल बढ़ जाए, वो शख्स रोजा छोड़ सकता है बीमारी की वजह से। दूसरा, मुसाफिर शख्स, इसके अलावा बाकी दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी वजह हो जिसकी वजह से आप रोजा नहीं छोड़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक को बाबरकत वाला महीना बनाया है और इसकी शुरुआत अल्लाह तबारक व तआला इस तरह करता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला जितने भी जिन्नात और शयातीन, सर्कस जिन्नातें होते हैं, शयातीन होती हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला जकड़ देते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला कैद कर देते हैं और जहन्नम के दरवाजे को अल्लाह तआला बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि वो पूरे रमज़ान खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाजे को अल्लाह तबारक व तआला खोल देते हैं, यहाँ तक कि वो बंद नहीं किया जाता। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता मुनादा करता है, आवाज लगाता है, ऐ मोमिनों, ऐ कोई खैर के तलबगार जो अल्लाह तबारक व तआला से खैर तलब करे, है कोई नेकी के तलबगार जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने नेकी बढ़ चढ़ कर करे, और जो लोग बुरे कामों से लोग बुरे काम करते हैं, फरिश्ते उसको कहते हैं या बाग़िय शर अक़सिर, ऐ बुरे काम करने वालों रुक जाओ, बुराई से बात आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को हम पर इसलिए नाज़िल किया ताकि हम लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा वाले बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं, मुत्तक़ी बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले बन जाएं, अपने दिल में खौफ खुदा और खशियत इलाही का पहरा बैठा दें। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक को हमें इसलिए हमारी तरबियत के लिए दिया है कि हम रमज़ानुल मुबारक में एक खास किस्म की तरबियत हासिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरे दिन रोजा इसलिए रखवाता है, पूरे दिन रोजा रखने का इसलिए हुक्म है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम पूरे दिनों में जो भी गुनाह के काम करते थे आइंदा आने वाले दिनों में 11 महीने में रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन तमाम कामों से बाज आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजा की हालत में खाने पीने और जिनसी ताल्लुकात से रोके रखा है और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इसलिए रोका है ताकि हमारे में से बहुत सारे शख्स ऐसे हैं जो खाना और पानी पीने से और जिनसी ताल्लुकात को न बनाने से ये समझ लेते हैं कि हमारा रोजा एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। हालांकि नहीं, रोजा की असल हालत ये नहीं है, ये तो रोजा का किस्म है। रोजा का हुक्म ये है कि हम अपनी तमाम की तमाम बॉडी, अपनी तमाम की तमाम आदत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, अपनी तमाम की तमाम ताकतें सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए झोंक दें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए झोंक दें, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में झोंक दें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये रोजा हम पर फर्ज किया है। रोजा हमें एक तरबियत सिखाता है। रोजा की हालत में हम लोग जो खाने पीने और शहवत जैसी चीजों से बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं हम अपनी निगाहों को पाक नहीं रख पाते। रोजा, आंख का रोजा यह है कि आप अपनी आंखों को बुरी चीजों से, जिन चीजों को अल्लाह नापसंद करता है, उन चीजों से आप अपनी आंखों की हिफाजत करें और कोई ऐसी बुरी चीजें ना देखें, मोबाइल स्क्रीन पर हो, कंप्यूटर पर हो या फिजिकल हो, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए देखने को हराम करार दिया है। हम ऐसी चीजों को कतई ना देखें। रोजा में हम देखेंगे तो इससे हमारा रोजा नाकिस होगा, इससे हमारा रोजा का पूरा सवाब नहीं हासिल होगा। दूसरी चीज है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कान दिए हैं, कान हमें सुनने के लिए दिए हैं, लेकिन हम रोजे की हालत में कान से ऐसी बुरी चीजें ना सुने, म्यूजिक ना सुने, गाने ना सुने, हराम चीजें ना सुने, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ममनू करार दिया है, हमारे लिए मना किया है। ऐसी चीजों को बिल्कुल ना सुने। तीसरी चीज, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत गोयाई दी है, बोलने की ताकत दी है, हमें ज़बान दी है। ज़बान से हम ऐसा काम ना करें, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़ जैसे काम हम ज़बान से करते हैं। तो रोजे के हालत में अगर हम गीबत करते हैं, इससे हमारा रोजा खराब होता
غیبت کرنا تو ایک ایسی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہم اسے کریں گے، روزے کی اگر حالت میں ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں گے، اس سے ہمارا روزہ ناقص ہو جاتا ہے، اس سے ہمارا روزہ ادھورا ہو جاتا ہے، روزہ کا ہمیں جو فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ دوسری چیزیں جو رمضان میں ہمیں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل کا اور روزے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ روزے کی رات میں، رمضان المبارک کی رات میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن اور نوافل کا اہتمام کریں۔ ہماری مسجدیں پوری کی پوری خالی ہوتی ہے راتوں میں، یہاں تک کہ تراویح کی نمازوں کے بعد تراویح کی نمازوں میں بھی پراپر طریقے سے لوگ نہیں رہتے ہیں، کچھ ہی حد تک لوگ رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے نوجوان اکثریت میں ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے ہمارا تراویح کی نمازوں میں بالکل خالی رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک جیسے عظیم مقدس مہینے میں اتنے غفلت میں ہیں، اتنے غفلت میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غفلت کو اور مہینوں میں دور کرنے کے لیے رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اور شرکت شیاطین کو ہمارے لیے بند کر دیے، قید کر دیے، لیکن اس کے باوجود ہماری غفلت جو ہے، ہمارے دل کی جو سیاہی ہے وہ مٹنے کا نام نہیں لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن ہم فرض نمازوں کے لیے مسجد تک نہیں آتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے ہماری آج کے فرض نمازوں کے لیے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہم فرض نماز کے لیے بھی مسجد تک نہیں آتے۔ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو رمضان المبارک جیسے عظیم اور بابرکت مہینے میں فرض نماز جیسے چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، تو سنت موقدہ تراویح کی نماز تو دور کی بات ہے، حالانکہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان ساتھی ہیں، بہت سارے ایسے صحت مند ہمارے حضرات ہیں جو طاقت رکھتے ہیں کہ وہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھ سکے، لیکن وہ نہیں آتے تراویح کو، اور نہیں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہ قیام اللیل نہیں کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہماری خاص ہماری التماس ہے کہ آپ لوگ رمضان المبارک میں پنج وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ خاص طور سے تراویح کا اور قیام اللیل کا اور سنن و نوافل کا خاص طور سے اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم اور قرآن کریم کی تلاوت اور قیام اللیل یہ رمضان کی ایک دو خاص عبادت ہے۔ قیام اللیل جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی رات میں قیام اللیل کیا، یعنی اللہ کے دل حضور کھڑا رہا اور نوافل کا اہتمام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے بارے میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا روزہ اس نیت سے رکھا، ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اور دوسری بات کہنے کی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا ذکر و اذکار اور نوافل کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے جو 2-3 مہینہ پہلے اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی تھی، مال میں زکات لگ جاتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 2-3 مہینہ کے بعد یعنی رمضان میں اس کا اہتمام کرتے تھے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ بہت سارے صحابی ایماندار نہیں
اسلام پروان چڑھے اس کے خاطر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو اگر آپ اس ماہ میں زکوٰۃ کا نصاب نکالتے ہیں اپنا زکوٰۃ، تو خاص طور پر اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پڑوس کو، اپنے رشتہ داروں میں بھیجے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایسے کوئی ضرورت مند لوگ ہیں، اگر نہیں ہے تو اپنے آس پڑوس میں بھیجے، اپنے آس پڑوس کو دیکھیں، اور مدارس و مکاتب جو کہ دین اسلام کا ایک پلر ہے اس کو آپ دیکھیں، اور اپنی زکوٰۃ و عطیہ اور صدقات کے ساتھ مدارس و مکاتب کا، ضرورت مند کا، حاجت مند کا آپ اس کی حاجت کو پوری کریں، آپ اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ رمضان المبارک میں اس چیز کو دینے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ آپ کو بقیہ دنوں سے اور زیادہ ثواب بڑھ چڑھ کر ملے گا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ اگر آپ ایک مال، ایک روپیہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس بات کو قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس مال میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب دے۔ تو رمضان المبارک میں تو اس کی اور بھی زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل مشاہدے کے ساتھ آپ کو اتنے اجر و ثواب سے نوازے گا جس کی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب ہی اس کو بابرکت دے دیتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کرنی تھی کہ رمضان المبارک میں صحابہ کرام کے معمولات میں سے یہ تھے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو جو پڑھتے تھے قیام اللیل میں ہو، چاہے سنن و نوافل میں ہو، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، تو وہ قرآن مجید کو صحابہ کرام بہت غور سے پڑھتے تھے اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یوں جلدی بازی میں اور جلدی جلدی قرآن مجید کو نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورتی دو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حکم دیا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے اور مخرج کے ساتھ اور ترتیل کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کا اس رمضان المبارک جیسے بابرکت اور عظیم والے مہینے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک جیسے اہم اور مقدس مہینے ہم لوگوں کے اوپر سایہ پکڑ ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بہت لمبی قیامیں کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز جو ہے وہ 3 دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پڑھائیں۔ وہ تینوں دنوں میں پہلے دن گئے تو کچھ صحابہ کو پتا چلا، دوسرے دن اور زیادہ صحابہ چلے گئے، تیسرے دن ایسا معاملہ ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن اس وجہ سے نہیں تراویح پڑھانے گئے، حالانکہ صحابہ کرام کا رش اتنا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان المبارک میں اس قدر اپنی عبادت و مشغولیات میں فارغ رہتے تھے، اس قدر اپنی عبادت اور مشغولیات میں مصروف رہتے تھے، وہ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس جیسے بے تحاشا اور بھی واقعات ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے رمضان المبارک گزارنے کے طریقے کو بالکل عیان کرتا ہے۔ صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک جیسے عظیم لمحے کو کس طرح گزارا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ رمضان المبارک جیسے عظیم اور بابرکت والے مہینے کو ایک غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس کے لمحے کو ایک انمول قیمتی وقت سمجھتے ہوئے گزارنے کی اور کوشش کریں، اور اس پورے مہینے کو آپ لوگ صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ارادے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
آج کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کی ایک سنت ہے جو کہ محلے کے کچھ لوگ بھی اگر ادا کر لیتے ہیں تو وہ تمام کے تمام لوگوں سے فرض کفایہ